باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 48 پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ڈرو تم اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہوگی اور کسی کی شفاعت اللہ کے حکم کے علاوہ قبول نہ کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کا کوئی بدلہ دے سکے گا اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کی جائے گی۔ مسئلہ شفاعت، اس آیہ کریمہ کو کچھ لوگوں نے اپنی بد عقیدگی کی وجہ سے غلط سمجھ لیا۔ انہوں نے اس کا معنی یہ مراد لے لیا کہ معاذ اللہ قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، جبکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ مسلک حق کا یہ ہے کہ انبیاء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے اور علماء سفارش کریں گے۔ اس پر متعدد احادیث وارد ہیں۔ الجامع صحیح البخاری کی روایت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا، نہ اس سے پہلے اس طرح کی کسی نے حمد کی ہوگی، نہ کوئی اس کے بعد کر سکے گا۔ اور ہوگا یہ کہ جب میں اللہ کی حمد بیان کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ارفع رأسک قل یسمع لک سل تعطی واشفع تشفع۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے سر اقدس کو اٹھائیے، اللہ فرما رہا ہے، اور آپ بولیے، آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اگر شفاعت ہوتی ہی نہ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو حکم کیسے دیتا؟ اللہ کا حکم دینا کہ آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کا سلسلہ ہے وہ چلے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں جب سر سجدے سے اٹھاؤں گا عرض کروں گا، امتی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، تو میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں جاؤں گا ان لوگوں کو نکال کر جنت کا مالک بنا دوں گا اللہ کے حکم سے، میں پھر سر سجدے میں رکھوں گا، پھر اللہ کی طرف سے وہی ندا آئے گی، پھر میں امت کے لیے عرض کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی۔ الجامع صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اخلاص سے کلمہ توحید پڑھا ہے۔ اور ایک اور اسی طرح کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو ایک خاص دعا دی اور سب نے اپنی اس دعا کو استعمال کر لیا ہے، لیکن میں نے اس دعا کو محفوظ رکھا ہے، میں قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں اس کو استعمال کروں گا، مطلب اپنی امت کے شفاعت کے حق میں اس کو استعمال کروں گا۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اللہ سے التجا کی اور حضور پر گریہ طاری ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اقدس سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام شدت سے امت کے بارے میں دعا کر رہے ہیں،
تو فوراً جبریل حاضر ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلہ میں راضی کر دیں گے اور آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ساری روایات اس چیز پر شاہد ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء اور اصحاب اور صلحاء، علماء، شہداء، حفاظ اور چھوٹے بچے، یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس بندے نے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگی، جو ہم اذان کے بعد مانگتے ہیں، اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ اب زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مشرق میں غروب ہو سکتا ہے، تو کائنات کے اس نظام میں تغیر و تبدل آ سکتا ہے۔ شہنشاہ کائنات علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلو یہ بات حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک وجہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، جب اللہ رب العزت چاہتا ہے تب حضور کلام فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے کہ آپ جو بھی سرکار دو عالم علیہ السلام بات فرمایا کرتے تھے آپ لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن صحابہ نے آپ سے کہا کہ یار ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، حضور کے مزاج شریف مختلف ہوتا ہے، تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لکھتے کیوں نہیں؟ حضور میرے ساتھیوں نے کہا ہے کہ اس طرح ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ سارے کے سارے دلائل مسئلہ شفاعت پر موجود ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو بڑے آسان لفظوں میں اور مختصر انداز میں حل فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو آیا کریمہ ہے کہ کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا یا کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، یہ کفار کے لیے ہے۔ مومن کو تو شفاعت کا فائدہ ہوگا، اور اس میں متعدد روایات ہم پیش کر چکے ہیں۔ میں کفار کو قیامت کے دن کسی قسم کی شفاعت کا کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔